بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ رب العزت لا یستحیی نہیں شرم محسوس کرتے، ان یضرب کہ وہ بیان کریں، مثلا ایک مثال، ما بعوضتاً ایک مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے کسی بڑی چیز کی، فوقہا اس سے بڑی چیز، فاما الذین آمنوا پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم کہ بے شک یہ قرآن مجید جو ہے یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ ہے اللہ کا، بہذا مثلا اس قسم کی مثال کے ساتھ، یضل بہ کثیرا اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی مثال کے ساتھ گمراہ کرتے ہیں، کثیراً بہت سارے لوگوں کو، وَيَهْدِي بِهِ کثیرا اور ہدایت دیتے ہیں اس قسم کی مثالوں سے بہت سارے لوگوں کو، مما یضل بہ اور نہیں گمراہ کرتے ان مثالوں کے ذریعے سے، الا الفاسقین مگر فاسق لوگوں کو۔ اب ہم اس کا یعنی مختصر سا مطلب اور اس کی مختصر سی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، کافروں نے اس آیت پر اعتراض کیا کہ یہ جو کلام ہے یا یہ جو قرآن مجید ہے یہ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو جب یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے تو یہ جو کلام ہے یہ بھی تمام کلاموں میں جیسے ایک بادشاہ کا کلام ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جب اللہ رب العزت نے مچھر کی مثال بیان کی یا مچھر جیسی مثال یعنی مکھی کی مثال جب اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں، جیسے شہد کی مکھی کی مثال بیان ہوئی، تو یہ اس کی جو ہے عظمت کے خلاف ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں اتنی گھٹیا چیزوں کی مثال بیان ہوئی۔ تو اللہ نے ان کافروں کے اعتراضات کا جواب دیا کہ بے شک اللہ رب العزت شرم محسوس نہیں کرتے کہ وہ ایک مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے بڑی کسی چیز کی مثال بیان کریں یا اس سے چھوٹی یعنی مکڑی کی مثال بیان کریں۔ اللہ رب العزت یہ شرم محسوس نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کلام سمجھ میں آ جائے، لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ جائے اور وہ ہدایت حاصل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور بسا اوقات یعنی ایک بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اللہ رب العزت جب اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں تو وہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ پیچھے ہم نے دوسرے رکوع کے اندر جو ہے منافقین کے ذکر کو پڑھا، تو اللہ رب العزت نے دیکھیں آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 میں منافقین کو یعنی مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ جیسے یہاں پر اللہ نے مثال دی کہ منافقین کی مثال جنگل میں آگ جلانے کی مثال ہے، اور پھر اسی طرح فرمایا منافقین کی مثال جو ہے ایک بارش کی طرح ہے جو آسمان سے آتی ہے، جس میں اندھیرا ہے، جس میں کڑک ہے، جس میں بجلی ہے۔ تو اللہ رب العزت کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ مثال کے ذریعے سے بھی سمجھاتے ہیں تاکہ ان کے بندوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ ان کے پابند نہیں ہیں، مشرکین کے، کافروں کے، کہ ان کی خواہش کے مطابق جو ہے اپنے کلام کو اتاریں، اور اگر ان کے سوال کے مطابق ان کا جواب دیا جائے تو اس کا ایک جواب یہ بھی بنتا ہے کہ عرب کے جو حکماء ہیں ان کے اشعار میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ ان مثالوں کا میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، جیسے وہ حکماء جو ہیں، شاعر جو ہیں، وہ مثال دیتے ہیں، کیا مچھر اور کیا مچھر کا یعنی مچھر کی چربی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کیا ٹڈی اور کیا ٹڈی کا گوشت۔
تو اس طرح کی تو مثالیں حکماء کے جو ہے وہ اشعار میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی جہاں کہیں مچھر کی مثال یا شہد کی مکھی کی مثال یا مکڑی کی جو مثال بیان کی ہے وہ حکمت کے مطابق بیان کی ہے، وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم حدیث مبارکہ میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے اس طرح کی مثال بیان کی۔ جیسے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ٹھیک ہے، باؤزن مچھر کو کہتے ہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت کافروں کو پینے کے لیے پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آخرت کو ترجیح دیں، آخرت کے لیے جو ہے اپنا بینک بیلنس بنائیں، آخرت کے لیے نیکیاں کریں، نیک اعمال کریں۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس میں ایک دوسری حکمت یہ ہے اس طرح کی مثال بیان کرنے میں کہ اللہ رب العزت یہاں سے اس کا جواب قرآن مجید میں ہی دے رہے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، آگے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس میں آزمائش ہوتی ہے، ایمان والوں کی بھی اور کفار کی بھی، ٹھیک ہے۔ ایمان والوں کی آزمائش کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی سچ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کافر ہیں وہ پھر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے کہ اس قسم کے گھٹیا چیزوں کی مثال بیان کرنے کی، جیسے ہم نے ترجمے میں پڑھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی مثال بیان کر کے اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ یعنی ایمان والے اللہ کی ہر بات پر کیا کرتے ہیں، آمین کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس کو سچ مانتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ صرف اور صرف کون گمراہ ہوتے ہیں، فاسق لوگ۔ اب سوال یہ ہے کہ فاسق کس کو کہتے ہیں، ہم فاسق کی تعریف کر لیتے ہیں۔ تو شریعت کی اصطلاح میں فاسق وہ شخص ہے جو یعنی ایمان تو رکھتا ہو اللہ اور اس کے رسول پر، لیکن وہ کسی کبیرہ گناہ میں ہو۔ یعنی اس کی دو تعریفیں ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک فاسق وہ ہوتا ہے جو کسی صغیرہ گناہ کو بار بار کرتا ہو یا پھر کبیرہ گناہ کو کرتا ہو اور اس کو وہ برا بھی سمجھتا ہو۔ یعنی اگر کوئی 5 وقت نماز نہیں پڑھتا یا کوئی شراب کا عادی ہے یا کوئی جھوٹ بولتا ہے، ساتھ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے دل میں اس کی نفرت ہے، تو اللہ رب العزت کبھی نہ کبھی جو ہے اس کو ہدایت بھی دے دیں گے اور ایسا شخص جو ہے ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور امید ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ اور دوسرا فاسق وہ ہے جو کفر تک آہستہ آہستہ پہنچ جاتا ہے، تو یہاں پر وہی والا فاسق مراد ہے جو کفر تک پہنچ جائے، یعنی وہ کوئی برا کام بھی کرے اور اس برائی کو برائی نہ سمجھے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے اندر کوئی برائی ہے اور وہ کہے کہ یہ برائی نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے، یعنی نماز کو وہ چھوڑتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، اس کو اچھا سمجھ کر چھوڑتا ہے۔ یہ کسی بھی برائی کے اندر مبتلا ہے اور اس کو برا نہیں سمجھتا تو وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے کفر کی طرف چلا جائے گا۔ اور اگر وہ اس پر اعتقاد بھی رکھتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کا انکار کرتا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اگر کوئی گمراہ بھی ہوتا ہے تو فاسق شخص گمراہ ہوتا ہے کہ جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے اور پھر وہ اس طرح کی شکوک و شبہات میں پڑھ کر کفر تک چلا جائے گا، یا پھر جو ہے کافر لوگ جو ہے وہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں پر فرمایا یا پھر کافر لوگ جو ہے اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ بہرحال ایمان والے اور جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ کیا ہے، اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔